کسی اور کو دے رہے ہیں, آپ جو ہے کیمپین کریں, آپ ریزرو سیٹ میں آ جائیں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کیمپین کی اور الحمدللہ ہمارے کینڈیڈیٹس نے ون بھی کیا. ریزرو سیٹس آپ کو پتہ ہے وہ تو ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی. جب سینٹ کا بائی الیکشن آیا, کم ٹو دا پوائنٹ, تو میں نے اپلائی کیا تو کل پرسوں ایک نوٹیفیکیشن فلوٹ ہوا واٹس ایپ گروپس میں کہ مشال بی بی کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے, آپ جو ہے اور باقی جتنے کینڈیڈیٹس ہیں وہ ڈرا کر جائیں. مجھے کال کوئی نہیں ہے, پارٹی نے مجھے کال نہیں کی, نہ مجھے پارٹی آفس سے کال آئی, نہ مجھے کسی آفس بیرر نے کال کی. لہٰذا میں نے تو یہی سمجھا کہ آئی ایم دا کینڈیڈیٹ. اب میں جب یہاں پہ آئی ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ ایک اور بی بی بھی ہیں اور باقاعدہ طور پہ ان کے لیے سب ووٹس کہہ کے ان کو دلوا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ انصاف کہاں پر ہے؟ میرا پرسنل کانفلکٹ کسی کے ساتھ نہیں ہے, لیکن سوال یہ اس لیے بنتا ہے کہ جس بی بی کو نامینیٹ کیا گیا, پہلے تو کہا گیا جی بشرا بی بی صاحبہ نے نامینیٹ کیا, سر آنکھوں پہ ان کا حکم, لیکن بشرا بی بی کی بہن نے کہا کہ یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے, بشرا بی بی کا اس نامینیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ بات؟ اس کے بعد کہا گیا کہ جی خان صاحب نے کہا ہے, تو خان صاحب کی بہنوں نے کہہ دیا کہ جی خان صاحب کا بھی اس نامینیشن سے تعلق نہیں ہے. چلے ہم اس بات کو رہنے دیتے ہیں, شاید کہیں نہ کہیں سے خان صاحب نے یہ بات کہی ہوگی, ان تک پہنچی ہوگی. میں نے ہمیشہ پارٹی ڈیسیجنز کو ہمیشہ میں نے اون بھی کیا, میں نے بہت رسپیکٹ بھی دی, لیکن جب میں نے پارٹی لیڈرشپ سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا نام ان 4 ناموں میں شامل نہیں تھا جو خان صاحب کے پاس گئے. تو سوال میرا یہ ہے کہ انصاف کہاں پر ہے؟ پھر خان صاحب کو کیا پتا سائمہ خالد کون ہے اور ان کی کنٹریبیوشنز کیا ہیں, ان کا پروفائل کیا ہے, ان کی کتنی قربانیاں اور ان کے ورکنگ ایئرز, ایکسپیرینس, پوٹینشیل, ایجوکیشن, کوالیفیکیشن کیا ہے. ان کو کیا پتا کہ سائمہ میں اور یہ مشال بی بی کی کیا ورکنگ ایئرز میں کیا ڈفرنس ہے, ایفیشینسی, انیفیشینسی, کیپیبلٹی, انکیپیبلٹی, زیادہ تعلیم ہے ایک طرف, دوسری طرف کم تعلیم ہے, ایک طرف زیادہ کام ہے, دوسری طرف کم کام ہے, ایک طرف کیمپینز ہیں, دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے, ایک طرف 15 سال کی محنت ہے, دوسری طرف 2 سال کی ہے. تو میرا سوال تو یہ بنتا ہے کہ وہ بی بی جو 2023 میں آئیں, آتے ساتھ ان کو ایڈوائزر بنایا گیا سی ایم کا, ہم نے رسپیکٹ دی, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جی, کوئی بات نہیں. پھر ٹرمینیشن ہوئی باقاعدہ طور پہ, یاد رکھے گا ٹرمینیشن ایسے نہیں ہوتی, ٹرمینیشن کے پیچھے کوئی بہت بڑی لاجکس ہوتی ہیں, کوئی بہت بڑی وجہ ہوتی ہیں, جو بہت بڑا مس کنڈکٹ ہوتا ہے. ہم اس پہ بھی نہیں جاتے, ہم چپ ہو گئے, پارٹی ڈیسیجنز ہیں جی. پھر اسی خاتون کو اسپیشل ایڈوائزر ٹو سی ایم, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم لگایا گیا, پھر ٹرمینیٹ کیا گیا. پھر انہیں کو سوشل ویلفیئر منسٹری کا سیکرٹری لگا دیا جاتا ہے, پھر ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے, اور اب اسی خاتون کو اس 2 سال کے عرصے میں 4تھی بڑی پوزیشن دی جا رہی ہے. تو میرا سوال جی یہ بنتا ہے جو بڑا معصومانہ سا ہے کہ ہم ورکرز کہاں پہ جائیں گے؟ کیا ہمارا کام روڈز کے اوپر دھکے کھانا, کیمپینز کرنا, پارٹی کی دی ہوئی اسائنمنٹس کو پورا کرنا, ٹیئر گیس, شیلنگ, یہ سب کچھ برداشت کرنا رہ گیا؟ مطلب ہماری ایکنالجمنٹ کب ہوگی؟ جب کہ ہم کوالیفائڈ ہیں, ہمارا کام بھی بہت زیادہ ہے. میں بیٹ کرتی ہوں, میں اس کے اوپر بالکل کھلا مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں چیلنج کرتی ہوں کہ جس بی بی کو ٹکٹ دیا گیا اس کی اور میری پروفائل کو سامنے رکھا جائے. دیکھیں جی, انصاف وہ چیز ہے کہ انصاف کے اوپر اسلام میں پہلی جنگ ہوئی انصاف کی خاطر. انصاف کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے محنت کر کے, ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا کہ پاکستان میں مسلمانوں کو انصاف ملے, جو انڈین سب کانٹیننٹ میں برٹش اور ہندوز کی پریزنس میں نہیں مل رہا تھا. انصاف کی خاطر خان نے پوری زندگی لگا دی. اسلام ٹیچز اس اباؤٹ انصاف اینڈ جسٹس. پھر خان صاحب کا ریاست مدینہ کا پورا مرکز و محور انصاف ہے. بار بار اسلام میں یہ کہا گیا کہ انصاف کرو, چاہے اس کا نقصان تمہارے والدین کو ہو. والدین کا اس لیے کہا گیا کیونکہ والدین سے زیادہ قریب, زیادہ پیارا کوئی رشتہ ہوتا نہیں. تو مطلب اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے کہ ہر صورت میں انصاف کرو. اگر آپ قرآن پاک کو قسموں کے لیے یوز کریں گے, اگر آپ قرآن پاک کو اس لیے استعمال کریں گے کہ آپ لوگوں کو باؤنڈ کر سکیں, دیکھیں کچھ لوگ مجھے چاہ سکتے ہیں, کچھ نہیں, تو آپ لیکن جو نہیں چاہتے ان کو بھی باؤنڈ کر کے ہر صورت میں ان کو ووٹ دیں, تو یہ غلط ہے, یہ ڈیموکریسی نہیں ہے.
جب یہ ڈیموکریسی نہیں ہے اور آپ لوگوں کو کہہ کے زبردستی ووٹ کوئی بھی کسی کو دلوائے تو یہ غلط ہے. تو انصاف کہاں پہ ہے؟ جس کے لیے ہم نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی آج تک وہ اکنالجمنٹ ہمیں نہیں ملی جو 2 سال پہلے آئی ہوئی خاتون کو مل رہی ہے. تو ریزنٹمنٹ ہماری بالکل جینون ہے, ریزنٹمنٹ ہماری بالکل ایکچوئل ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس ریزنٹمنٹ کو, ہمارے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. بار بار میں نے ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ بات کی, بار بار یہ چیزیں شیئر کی, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اس کو ایڈریس نہیں کیا جس طرح کہ کرنا چاہیے تھا. تو میرا جو مقدمہ ہے, کس نے نام نکلوایا خان صاحب کو نوٹس دیا گیا, اس نے آپ کا نام نہیں تھا, کس نے اس نام کو نکلوا دیا ہے؟ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, جو ڈیسیجن میکرز ہیں, وہ 4-5 ہیں. میں ان کا کیا نام لوں وہ آپ کو پتہ ہے, لیکن چونکہ میرے پاس اس چیز کا ایویڈنس نہیں ہے کہ خاص کر کے ان میں سے کون تھا, تو میں اس کے اوپر بات کرنا نہیں چاہتی. لیکن جنرلی جو کانسیپٹ بن رہا اور جو مجھے بتایا گیا وہ یہی ہے کہ میرا نام خان صاحب تک نہیں پہنچا. اگر خان صاحب تک پہنچا ہوتا, خان صاحب سارے کینڈیڈیٹس کی پروفائلز دیکھتے اور پھر اس میں سے اسی بیوی کو سلیکٹ کر لیتے, تو یقین کریں خان صاحب کا حکم سر آنکھوں پر. اچھا, آپ نے عمر ایوب کو یا جنرل سیکرٹری کو یا بیرسٹر گوہر کو آپ نے کمپلین کیا, اپنے تحفظات جو ہے ریٹن میں کسی طریقے سے اپنا آواز جو پہنچایا, آپ نے کہا ہے کہ یہ پوزیشن ہے میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, جی بتائیں. انہوں نے کہا جی خان صاحب کا حکم ہے. کس نے کہا ہے؟ بیرسٹر صاحب, بیرسٹر گوہر, سی ایم صاحب, سب نے کہا. میڈم یہ بتائیے گا ابھی اتنے انتخابات ہو رہے ہیں, آپ امیدوار ہیں, کیسا دیکھتی ہیں آپ اس کی جی میڈم کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ اندر انتخابات ہو رہے ہیں؟ اگر آپ پلیز آپس میں آہستہ کر رہے ہیں بات. جی میڈم, جی پلیز. اندر انتخابات ہو رہے ہیں, آپ امیدوار ہیں, اندر بھی گئی ہوں گی, آپ مطمئن ہیں الیکشن کمیشن کے انتخابات جو منعقد کروائے جا رہے ہیں انتخابات سے صاف شفاف ہے؟ کیونکہ اس میں باتیں چل رہی ہیں, ووٹ باہر نکل رہے ہیں, خالی پرچیاں باہر آ رہی ہیں, زبردستی ووٹ ڈلوایا جا رہا ہے جس طرح آپ نے ابھی کہا بھی, اس حوالے سے ذرا کھل کے بات. جی چونکہ میں ان چیزوں کی آئی وٹنس نہیں ہوں تو میں اس بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس طرح ووٹنگ کیا ہوئی ہے, مجھے پتہ نہیں. اچھا, آپ کہتے ہیں کہ خان کے پاس اگر میرا نام جاتا تو میرا نام آتا, تو عرفان سلیم کا نام بھی گیا تھا, عائشہ کا بھی گیا تھا, وہ بھی مر کرتے, ان کو بھی خان نے ہوا میں اڑا دیا. کیا آپ لوگوں کو خان استعمال کر رہا ہے؟ نہیں, خان نہیں کر رہے. میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب تک یہ نام ہی نہیں پہنچ رہے, ورنہ خان صاحب جو خود انصاف کے لیے اتنی جدوجہد کر رہے ہیں, خان صاحب از بیہائنڈ دا بارز ٹو انشور جسٹس. خان صاحب جسٹس کی خاطر کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے, تو خان صاحب کس طرح ورکرز کو, جینون ورکرز کو جو کوالیفائڈ ہیں, جو ایلیجبل ہیں, جو اس سیٹ کے لیے بالکل موزوں ہیں, ان کو کیسے پیچھے کر سکتے ہیں؟ اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک خاتون جو 2023 میں آتی ہیں اور 3 میجر رولز میں رہتی ہیں, ٹرمینیشن کے بعد ان کو دوبارہ سینٹ کا ٹکٹ دیا جاتا ہے, تو سوال بنتا ہے کہ کس حیثیت میں اور کون سی ایسی سروسز ہیں جو وہ دے رہی ہیں اور ہم نہیں دے پا رہے, تو ان کا نام بار بار آ رہا ہے. ہم ورکرز ہیں جی, ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جوائن کی تھی, ہم نے اس لیے جوائن نہیں کی تھی کہ ناانصافی ہو اور فیورٹزم ہو. ٹھیک ہے, آپ فیورٹزم کریں, ٹھیک ہے, کرتے ہیں لوگ, آپ بھی کریں, لیکن پلیز ورکرز کو بھی جگہ دے دیں تھوڑی سی. میڈم, پارٹی کے احکامات کہ صرف مشال حصہ لے گی, وہاں بھی حصہ لیا ہے, تو خدشہ ہے کہ آپ کے خلاف کارروائی ہوگی, تو کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ بالکل جی تیار ہیں. مزید اگر ایسی کوئی کارروائی ہوئی تو ہم مزید باتوں کے ساتھ تیار ہیں, ہم ایویڈنسز کے ساتھ تیار ہیں, اور بہت ساری باتیں ہیں جن کے ساتھ ہم تیار ہیں. ہم نہیں ڈرتے جی اللہ کے حکم سے. الحمدللہ ہمارے گھروں میں کھانا کسی جماعت کی طرف سے نہیں آتا جی. 15 سالوں میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کلیم کرے کہ سائمہ نے ہم سے کبھی ایک سنگل پینی ایک آنے کا بھی فائدہ لیا ہو جی. تو ہم ہر طرح تیار ہیں. آخری سوال اس پہ ختم کر دیتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں مشال یوسفزئی کو کیوں اتنا پروموٹ کیا جائے, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ ہی تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں, یہ ایک معصومانہ سوال ہے جو ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں اس کا جواب, کہ کیا وجہ ہے. جب بی بی نے بھی کہہ دیا تعلق نہیں ہے, جب خان کی بہنوں سے بڑھ کر تو کوئی ریلائبل سورس ہو ہی نہیں سکتا, نہ میں ہوں نہ کوئی اور پارٹی آفس بیرر ہے. خان صاحب کی جہاں تک بات ہے, تو اگر خان صاحب کی بہنیں بھی اس چیز کو نگیٹ کر چکی ہیں, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اور کون سی ایسی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے یہ بہت ہی مجبور ہیں کہ ہر صورت میں اسی خاتون کو نامنیٹ کریں.